أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ما بعد. کل اس آیت کے ایک حصے پر گفتگو کی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ شروع میں رات میں کھانے پینے سے اور ہم بستری وغیرہ کرنے سے روکا گیا تھا رمضان کی راتوں میں جب آدمی کو نیند لگ جائے اور پھر کھل جائے. اس کے بعد پھر اس حکم کو ختم کر کے اجازت دی گئی تھی کہ آدمی رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتا ہے. اسی طرح سے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگے سے کالا دھاگا ممتاز ہو جائے فجر کے وقت. دوسری چیز کی بھی اجازت دی گئی ہے کھانے پینے کے سلسلے میں بھی، چونکہ اس سے بڑی مشقت ہوتی تھی. آدمی کبھی بھوک کے باوجود نیند لگ جاتی اور اس کے بعد آنکھ کھل جائے تو بڑی پریشانی ہوتی تھی، جیسا کہ کل بھی ایک صحابی کا واقعہ بتایا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اب رات بھر رمضان کی راتوں میں کھا پی سکتے ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک صبح صادق نہ ہو جائے. اس کو قرآن نے اس طرح تعبیر کیا کہ سفید دھاگے سے کالا دھاگا ممتاز ہو جائے، یعنی اچھی طرح سے صبح صادق ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اب صبح صادق ہو چکی ہے، تب پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پہلے تک کھانے کی اجازت ہے. البتہ سحری کے لیے افضل وقت یہ ہے کہ آدمی جتنی تاخیر سے کر سکتا ہے اتنی تاخیر سے کرے، اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق کے ہونے میں شک ہونے لگے، بلکہ اس سے ذرا پہلے تک، فجر کی اذان سے ذرا پہلے تک سحری کی اجازت ہے. تو جتنی تاخیر سے کرے اتنا بہتر ہے. اور سحری کرنا یہ بھی سنت ہے. تسحروا فإن في السحور برکہ، حدیث میں کہا گیا کہ سحری کرو اس لیے کہ اس میں برکت رکھی گئی ہے. دوسرا جو حکم دیا گیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، اتموا مانے مکمل کرنا، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو. وقت بتا دیا، صبح صادق سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور رات کا مطلب سورج جب غروب ہو جائے اس وقت روزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر افطاری کی اجازت دی جاتی ہے. تو افطاری میں حدیث میں آتا ہے کہ جلدی کرنا بہتر ہے. جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اب سورج غروب ہو چکا ہے تو فوراً افطار کرنا چاہیے، یہ افضل ہے. اسی میں خیر اور بہتری اس امت کی رکھی گئی ہے. جیسے سحری میں جتنا ہو سکے تاخیر کریں تاکہ دن بھر طاقت ملے، اور افطاری میں جب وقت کی تحقیق ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، پھر افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. تو وقت بتا دیا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرنا چاہیے، درمیان میں کچھ کھانے پینے کی اجازت
نہیں ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم عورت سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ عاکف کے معنی ٹہرنے کے آتے ہیں، اعتکاف کے معنی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں قیام کرنا۔ اور مباشرت کے اصل معنی آتے ہیں بیوی سے قربت کے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں جمع کرنے سے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، باقی اپنی بیوی سے اگر شہوت سے اس کو چھوئے گا یا بوسکنار کرے گا تب بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ علماء صوابے کے ہاں اس طرح کرنا مکروہ ہے، لیکن دوسرے علماء نے مباشرت میں اس کو بھی شامل کیا ہے کہ بیوی سے کسی طرح کی قربت اعتکاف کی حالت میں نہ ہونی چاہیے۔ مسجد میں تو عام حالت میں بھی درست نہیں ہے، مسجد کے باہر بھی اعتکاف کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شروع میں صحابہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور چونکہ کھانے پینے کے لیے یا ضروریات کے لیے گھر جانا پڑتا تھا، مسجد میں پانی وغیرہ کا انتظام نہیں رہتا تھا اور استنجا خانوں وغیرہ کا اہتمام نہیں رہتا تھا، تو اس لیے اپنی ضروریات سے فراغت کے لیے گھر جاتے تھے۔ تو گھر جاتے تو کبھی اپنی بیوی کو دیکھ کر دل چاہتا تو صحبت بھی کر دیتے تھے۔ تو اس آیت میں اس سے روکا گیا کہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ بات کرنا یا کوئی ظاہری خدمت ہے وہ لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں رہتے تھے تو کبھی مسجد سے اپنا سر میرے حجرے میں ڈال دیتے، میں سر پر تیل وغیرہ ڈالا کرتی تھی۔ ایسے حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آتی تھی اور ملاقات کرتی تھی، اور اللہ کے رسول گھر تک اس کو چھوڑ آتے تھے۔ تو اس طرح سے بات وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتکاف یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ضرور اعتکاف کیا کرتے تھے، تو اس لیے رمضان میں خاص طور پر اعتکاف کرنا چاہیے۔ باقی آپ جس وقت بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کریں تو اس پر بھی اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک ایک لحظے کے لیے بھی اعتکاف کی نیت کی جا سکتی ہے، البتہ احناف کے نزدیک ایک رات کا ہونا ضروری ہے۔ تو باقی جو مسائل ہیں اس وقت کی کتابوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے آپ مباشرت نہ کریں، گھل مل نہ جائیں جبکہ آپ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے حدود ہے، حدود کا مطلب بارڈر، اللہ کے قوانین ہیں، ضوابط ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ افطاری کا وقت یہ، سحری کا وقت یہ، اور روزے کی حالت میں کیا کنڈیشن ہے، رات کی میں کن کن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے، اعتکاف میں کیا کیا کنڈیشنیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی اس کو حدود کہتے ہیں۔ حد کہتے ہیں اصلاً ایسی دیوار کو جو کراس کرنے سے سامنے والے کو روک سکے، تو یہ اللہ کی گویا کہ دیواریں ہیں، بارڈر ہیں۔ فلا تقربوها، تو اس کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ جو قریب جائے گا اس کے پھنسنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی چیزیں حرام کی ہیں ان کو نہ کرنے سے صرف روکا نہیں گیا بلکہ اس کے قریب بھی جانے سے روکا گیا، اس لیے کہ جو جتنا قریب جائے گا پھر گناہ سے وہ اتنا قریب ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزیں ہیں، اللہ کے بارڈر ہیں، اس کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ یبین کہتے ہیں کھول کھول کر بیان کرنا، یعنی جیسے اب روزے کے مسائل اللہ نے یہاں بیان کیے ہیں، اسی طرح سے دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ کیوں؟ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچ سکیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے اور شریعت کے حدود کو پھلانگنے سے
شریعت کے احکام کی بے حرمتی کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ تقوی کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، اور روزے کا خاص مقصد یہی ہے کہ پابندیاں جو دن میں کرائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر یہ طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عام حالتوں میں گناہ سے بھی اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ جو احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا